الرحمن الرحیم۔ آخری سورة الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب رب کی، الناس لوگوں کے، ملک جو مالک ہے، الناس لوگوں کا، الہ معبود ہے، الناس لوگوں کا، من شر سے الواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنت خواہ جنوں میں سے ہو، والناس یا انسانوں میں سے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو انسان کو دنیا میں ذلیل کروانا چاہتا ہے، جو انسان کو آخرت میں دوزخ کا ایندھن بنانے کی خواہش رکھتا ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان۔ اس کی دشمنی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کر رکھا ہے، انہ لکم عدو مبین۔ لوگو اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن بنا لو، اس کو دشمن سمجھو، اس کی مخالفت کرو اور رب کے راستے کے اوپر چلنے والے بن جاؤ۔ اس صورت کے اندر شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا مالک بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو پرورش کرنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو حالات کے مطابق ہر مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اس کو بام عروج تک پہنچاتا ہے۔ ملک الناس لوگوں کا مالک ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ حق حکمرانی بھی اسی کو حاصل ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ اس طرح پوری کائنات کے اوپر اللہ رب العالمین کی حاکمیت چل رہی ہے، اسی طرح انسانوں کو زمین کے اندر، زمین کے اوپر، انسانوں کے اوپر رب ہی کی حکمرانی کو قائم کرنا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، اسی کو اسلامی نظام کا نفاذ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی خدائی سے نکال کر کے لوگوں کو ان کے رب کی خدائی کے اندر دے دیا جائے، قرآن و سنت کے مطابق ملک کے نظام کو چلایا جائے۔ الہ الناس کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں لوگوں کے معبود کی۔ صرف کائنات کے اندر ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات، جو عبادت کی مستحق ہے، اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو دل و دماغ کے اندر بڑا سمجھا جائے، اس کو حاجت روا سمجھا جائے، اس کو قانون ساز سمجھا جائے، اس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلایا جائے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری عبادت کرو، اور دعویٰ کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، تو حقیقت کے اندر وہ ناحق مطالبہ کرتا ہے۔ صرف ایک ذات ہے
جو حق رکھتی ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے، وہ اللہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، وہ سب کی بگڑیوں کو بنانے والا ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو چاہیے کہ اسی کے آگے آدمی جھکنے والا ہو، اسی کی عبادت کرنے والا ہو۔ من شر الوسواس الخناس، کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں، اللہ رب العالمین کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے، کہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے، جو حملہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر کے حملہ کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ خفیہ آواز کو کہا جاتا ہے۔ دل و دماغ کے اندر جو بھی برائی کا خیال آتا ہے تو وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور دل و دماغ کے اندر جو بھی اچھائی کا اور نیکی کا خیال آتا ہے تو یہ اللہ کے اذن سے فرشتہ انسان کے دل و دماغ کے اندر نیکی کا خیال ڈالتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ جس وقت انسان اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جس وقت انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان آگے آ جاتا ہے، انسان کے دل کے اوپر چونچ رکھ لیتا ہے اور وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر، رگوں کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ انسان کے دل و دماغ کے اندر جو برائی کے خیالات آتے ہیں وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ جب بھی خیال برائی کا آ جائے تو اپنے ذہن کو جھٹک دینا چاہیے اور اپنے آپ کو مثبت اور جائز اور اچھے کاموں کے اندر مصروف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الذی، یہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، انسانوں کو سینوں کے اندر، من الجنت والناس، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ بعض انسان بھی شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں، وہ انسان جو انسان کے سامنے آ کر کے سود کے حلال ہونے کے اوپر دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے، جو رشوت کے جائز ہونے کے اوپر دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے، جو دلائل دے کر کے انسان کو فلموں اور گانوں کے اوپر لگانا چاہتا ہے، یہ حقیقت کے اندر انسان، یہ شیطان کا اعلی کار ہے، یہ انسانوں میں سے شیطان ہے۔ ان کے شر سے بھی بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں دے دینا چاہیے، اور شیطان کی شر سے بچنے کے لیے بھی آسان راستہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں دے دے۔ تو جو آدمی شیطان کے شر سے بچنا چاہتا ہے، گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ کہ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جس کا مطلب یہ کہ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ غور کیجئے، ایک نوجوان راستے میں جا رہا ہو اور ایک چرواہے کا کتا انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ اب اگر آدمی کتے کے ساتھ مقابلہ کرے، الجھے، تو اپنے آپ کو خراب کر سکتا ہے۔ کتے کے شر سے بچنے کے لیے آسان طریقہ یہ کہ کتے کے مالک کو، چرواہے کو آواز دے دی جائے، وہ اپنے کتے کو بلا لے گا اور انسان کتے کے شر سے آسانی کے ساتھ بچ جائے گا۔ یہ شیطان، اس کا بھی کوئی مالک ہے، یہ بھی کسی کی مخلوق ہے، اور اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت کے اندر دے دیں تو اس کے شر سے ہم آسانی کے ساتھ محفوظ ہو سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے انسان اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین اپنی حفاظت میں لے لے تو اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا کام شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ کہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آخری قرآن کی 2 سورتوں کو پڑھنا چاہیے، اپنے آپ کے اوپر دم کرنا چاہیے، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے
تیسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کہ ہم اللہ کے کاموں میں لگے رہیں، مثبت کاموں میں لگے رہیں، جائز کاموں میں لگے رہیں، اللہ رب العالمین کی یاد کے اندر لگے رہیں۔ اگر اللہ کی یاد میں لگے رہیں گے تو شیطان کو ہمیں گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے تو شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم ایمان لے کر کے چلے جائیں اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے اندر شیطان کا ساتھی بننے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر اہل ایمان کا ساتھی بنائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔